پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ذرا چلتے ہیں ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف. ظہیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی فرمائیے گا کہ ابھی تک جو بات چیت ہوئی ہمیں لگتا ہے یوں ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، محرم الحرام کی تیاریاں، ہمیں تو اس عظیم پیغام کو یاد کرنا ہے، لیکن یہاں پر جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. پیغام کو ہم کیا یاد کریں؟ کیا یہ واقعتاً دونوں مختلف معاملات ہیں؟ ہم نے اس عظیم قربانی اور اس عظیم پیغام کو اپنے اسی مقام پر رکھا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور یہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے حالات بگاڑے، یا یہ ہماری ہی کارستانیوں کا ایک نتیجہ ہے؟ حل کرنے کی بجائے ایموشنل لیول کے اوپر حل کرنے کی جستجو کرتے ہیں. میں اس چیز کا پورا الاؤنس جو ہے ان ذمہ دار قائدین کو ضرور دوں گا جو کبھی بھی اختلافات کو پروموٹ کرنے میں اپنا رول پلے نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہر مکتب فکر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اختلافات کو ایموشنل لیول کے اوپر حل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کو دوسرے پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں. ان کی خطابت کی وجہ سے، ان کی تحریر کی وجہ سے بسا اوقات معاشرے میں ایسی واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں اشتعال انگیزی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. اگر ہم ایک روایت جو پروموٹ کرنا شروع کریں کہ مذہب بھی دیگر علوم کی طرح ایک اکیڈیمک چیز ہے اور اس کو ہم نے علمی سطح کے اوپر حل کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں ہم اختلاف کا ازالہ کر سکتے ہیں. اور دوسرا انتہائی اہم نقطہ جسے میں انڈیکیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب سے ہمارا اٹیچمنٹ کا دعویٰ تو بہت ہے، لیکن حقیقی بات یہ صحیفوں کا تقدس اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم ان کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے پہ ہرگز بھی تیار نہیں. ہم قرآن کو بھی مقدس مانتے ہیں، حضرت رسول اللہ کے فرمان کو بھی مقدس مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عملی پوزیشن یہ ہے نہ کاروبار ہمارا ان کے مطابق ہے، نہ ریاستی معاملات ان کے مطابق ہیں، اور ادخلوا فی السلم کافہ یعنی پورے کے پورے دین میں داخل ہونے والی تو کوئی بات ہی نظر نہیں آتی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قربانی دی ہے بنیادی طور پر انہوں نے پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی قربانی دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب تک ہم پورے کے پورے دین میں داخل نہیں ہوں گے اور صرف اسے صحیفوں کے تقدس کے اوپر لڑتے رہیں گے تو معاملات جو الجھتے رہیں گے. اسٹے ود اس. فرمائیے گا اس کے اوپر ہم دین میں پورے داخل نہیں ہوتے، عمل قول فعل کے اندر تضاد. میرا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے، دین کا فہم اور جسے ہم اپنا دین سمجھتے ہیں اس کے مطابق عمل. ان دونوں پیمانوں پہ میری نگاہ میں ہم بہت پیچھے ہیں. دین کے فہم میں یہ ہے کہ دین نے دراصل ایک اخلاقی زندگی، اللہ کے سامنے جواب دہی، انسانیت کی خدمت، عدل کا قیام، یہ وہ مقاصد ہیں جس کے لیے انسان کو تیار کیا گیا. اور استخلاف فی الارض یعنی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کے علمبردار بن کر خود بھی اچھی زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اس طرف لائیں. ہم اس سے ہٹ گئے اور منافقت، تضاد یہ بنیادی چیز ہے. لیکن جو ایشوز آپ نے اٹھائے ہیں بڑے مرکزی ہیں، میں بہت اختصاص جواب دوں گا. پہلی بات یہ کہ ہم بھی ذمہ دار ہیں اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے، اور ہر چیز دوسروں پر ڈالنا صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بیرونی قوتیں کار فرما ہیں، ان کا ہاتھ ہے معاملات کو بگاڑنے کے اندر. اور آج جو خوف کی فضا ہے وہ محض محرم الحرام کے یا کسی مذہبی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی سیاسی وجوہ ہیں، اس کی بین الاقوامی وجوہ ہیں. اس میں وہ کردار ہے جو ہم نے پچھلے 10 سالوں میں پلے کیا ہے، اور اس سے ڈیلنگ کر کے آپ سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں کو. اور آخری چیز یہ ہے کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، مذہب ہمارے لیے سب سے اہم سرمایہ اور دولت ہے، لیکن مذہب کو مس یوز کرنا بھی ایک حقیقت رہی ہے. ہمیں اس میں فرق کرنا پڑے گا، اور اگر یہ فرق ہم نہیں کریں گے تو دوسرے میں ایکسپلائٹ کریں گے. آپ اس مفتو شنید سے پھر کیا سمجھیں اپنی ذمہ داری کے تعین؟ مجھے پہلے اپنی ذمہ داری کے اوپر، کیونکہ میں سیلف کرٹیسزم کے اوپر بڑا میں سمجھتا ہوں باتیں آپس میں الجھ رہی ہیں، مل رہی ہیں. جو دو بزرگوں نے باتیں کی ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ مسائل ہیں. یہ جو مسئلہ ہے کہ ان کی قربانی کے ہم تذکرے کرتے ہیں، فلسفے بیان کرتے ہیں، اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے، لوگ ہم گناہگار ہیں، ہم اثر نہیں لیتے ہیں، لیکن یہ جو صورتحال ہے جو میں اب دیکھ کے آ رہا ہوں، میں جلوس میں گیا تھا وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں، یہ صورتحال اس کی وجہ سے نہیں ہے. جو ہارون رشید صاحب نے بات کی، کچھ بات آگے بڑھی کہ کچھ گروہ ہے جو وہ ہوتا رہا، اور میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ وہ گروہ اس وقت وہ موجود نہیں ہے. میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ اس ملک کو کیسے چلایا جا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. آپ مارکیٹوں کی بات کریں، پشاور کے اندر جو ہوا، جی ایچ کیو کے اوپر جو ہوا، جو ملک کے اندر، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ان کو؟
ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ کتنی بڑی قوت کیسے بن گئے؟ ان کی ڈیفینیشن آپ مجھے بتا دیں. مجھ سے تو لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا آپ ڈیفینیشن بتائیے. اتنا جدید ماڈرن اسلحہ، ماڈرن نظم ان کے پاس، اتنی یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ کس حوالے سے ہے؟ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، کوئی نیشنل انٹرسٹ ہے تو مجھے سمجھائیں. میں اس نہیں سمجھ سکتا. میں اس کو بالکل جدا سمجھتا ہوں. کوئی فرقہ واریت نہیں ہے پاکستان کے اندر. ہم نے پاؤں تلے رون دیا فرقہ واریت کو ملک کے اندر. پاؤں تلے کہاں پہ کوئی نہیں ہے. نہیں، فرقہ واریت نہیں ہے. یہ فرقہ یہ بات کروں گا کہ یہ بات بہت صحیح ہے سعد نقوی صاحب کی. یقین مانیے اگر خدا نہ خواستہ جو کھیل کھیلا گیا تھا یہاں شیعہ سنی کو اور دیوبندی کو لڑانے کا، وہ اگر جو بڑھ جاتا تو ملک تباہ ہو سکتا تھا. لیکن ہم سب نے مل کر کے، یعنی اگر کوئی ہمارا شیعہ بھائی مارا گیا ہے تو سنیوں نے جا کر کے اس کے غم میں شرکت کی، ساتھ کیا. وہ ایسکیلیٹ نہیں ہوا. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ پازیٹو پہلو کو ساتھ رکھیے. یہ بالکل فرقہ واریت جو ہے وہ عملی طور پر روندی جا چکی ہے. اور یہ ایک میں اسے بالکل اگری نہیں کرتا. یعنی یہ بات تو درست ہے کہ عام پاکستانی مسلمان فرقہ پرست نہیں ہے. یہ بھی درست ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں، معروف جماعتیں جو ہیں، ان کی لیڈرشپ کو معاملے کی سنگینی کا احساس بھی ہے، انہوں نے کوشش بھی کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ فرقہ واریت موجود نہیں ہے، بڑے شہروں کے ارد گرد دیہات میں ایک پورا جال ہے جس میں پناہ لیتا ہے ٹیررسٹ کہاں کہاں سے پکڑے گئے ہیں اس کا ذرا ڈیٹا جمع کریں. کن لوگوں کے پاس وہ پناہ لیتے ہیں، کہاں وہ محفوظ ہیں، وہ کون سا مکتب فکر ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جن کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. دیکھیں ریلیجس ایجنڈا جو ہے اس میں تو ٹھیک کہا گیا کہ دلیل سے بحث ہوگی. ہمیشہ سے یہ اختلاف چلاتا ہے، ہمیشہ سے دلیل سے بحث ہوتی رہی ہے. اور یہ کہاں سے لوگ پیدا ہو گئے جو امام ابو حنیفہ سے زیادہ جن کی دینی حمیت ہے؟ انہوں نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا. اور جنہوں نے بر صغیر میں دیا تھا، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ٹیلی ویژن پہ یہ اگر ویسے بحث ہو رہی ہوتی تو میں نام لیتا. ٹیلی ویژن پہ نہیں لینے چاہیے. بر صغیر میں جس نے فتویٰ دیا تھا اس نے تو واپس لے لیا تھا، اس نے ریلائز کیا تھا. لیکن پھر اس کو انہیرٹ کیا گیا ہے، اس کو پولیٹیکل ایجنڈے میں کنورٹ کیا گیا ہے. وہ گروہ موجود ہیں. میں بے ادبی نہیں کر سکتا مگر میں اسے اگری نہیں کرتا کہ وہ گروہ ختم ہو چکے ہیں. وہ موجود ہیں. ہم جب اخبار میں کام کرتے تھے ہمارے پاس آتے تھے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. یہ ڈاکٹر شعیب سڈل زندہ ہیں، انہوں نے پکڑے جب ڈی آئی جی ہوتے تھے تو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ تو نیکی کا کام ہے، آپ کو معلوم ہے. اچھا اب اس کو دیکھیے لڑ جھگڑ کے تو نہیں حل کیا جا سکتا، سمجھانا چاہیے دلیل سے. اس پہ کھل میں بحث کرنی چاہیے، علمی انداز میں اس پہ بحث کرنی چاہیے. دین خیر خواہی ہے، دلیل ہے. قرآن کہتا ہے جو چیز زندہ رہتی ہے وہ دلیل سے زندہ رہتی ہے، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ رہا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. دلیل دیں. اب دیکھیے ٹیلی ویژن پہ اور اخبار میں بہت اچھی گفتگو کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی جڑ کو دیکھنا ہوگا. تاریخ میں اس کی جڑیں ہیں 150-200 سال پیچھے. اس میں ایک گروہ ہمیشہ اسے انہیرٹ کرتا ہے، وہ اپنے مکتب فکر کی بنیاد پر اقتدار چاہتا ہے، اس پہ سیاست کرتا ہے. اب اس کو ہم نہیں کرتے. اس گروہ کو کون استعمال کرتا رہا؟ اب اس کی سروس کس کو دی جا چکی ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ختم ہو چاہو. گروہ آتا کہاں سے؟ وہ یہی تو میرا سوال ہے کہ یہ کون ہے، ان کو پالنے والے کون ہیں، ان کو بڑھانے والے کون ہیں؟ ہارون صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کھانے والے کون ہیں؟ آپ اس کو بالکل ایک برانچ سمجھیں لیکن ہے مسلک کے اندر، ہے تاریخ کے کوئی اندر حیثیت موجود نہیں. میں اس کو بے اثر سمجھتا ہوں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین اور اس بات کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. چند ایک اہم معاملات رہ گئے ہیں آج کے پاکستان اور اس کے معروضی حالات کے تناظر میں. ہم اسلامی تاریخ کا اہم ترین واقعہ بیان کر رہے ہیں قربانی کے حوالے سے، اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کال آف فیل میں کتنا تعداد ہے اور اس برج کو کم کس طرح کیا جائے. اسٹے ٹیونڈ.